کیا کر رہے ہیں آپ؟ فریہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ کمرے کا اتنا رومانٹک ماحول ہے اور میری محبت یعنی کہ تم میرے پہلو میں ہو، اس سے حسین کچھ ہو سکتا ہے؟ شازل اس کی تھوڑی پکڑتے بولا، چلو مجھے کس دو۔ شازل آنکھیں بند کر کے فریہ کی طرف جھکا ہی تھا کہ فریہ نے اس کے لبوں پر 4 انگلیوں کا تھپڑ لگایا۔ شازل نے بھوکلا کر اسے دیکھا۔ ایسی واہیات حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کرے، فریہ گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی۔ تو کیا بانو کے ساتھ کیا کروں؟ شازل نے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا، جس پر فریہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا بتاؤ نا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ شازل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ایک تو 100 بے شرم مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوا ہوگا، کہاں پھنس گئی میں؟ فریہ اپنے غصے کو ضبط کر کے سوچ کر رہ گئی۔ یہ اسلام آباد کے پوش علاقے کے بنگلے کا منظر تھا۔ صبح کی چمکتی دھوپ پر ہر چیز پر پڑ کر اس کو تازہ کر گئی تھی۔ میرا ناشتہ کہاں ہے سائمہ؟ لے بھی آؤ، ایک کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ عاصم ملک نے غصے سے اپنی زوجہ سائمہ بیگم کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، معذرت، آئندہ سے دیر نہیں ہوگی۔ سائمہ بیگم نے ڈرتے ہوئے کہا، آئندہ کہہ کر تم ہر بار یہی کرتی ہو۔ عاصم ملک غصے سے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے بولے، لو، صبح ہی عدالت لگا کر بیٹھ گئے بابا۔ فریہ منہ بناتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ آپ بھی خاموش ہو جاؤ، بابا نے سن لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ فریہ کی چھوٹی بہن نسا نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ تم تو خاموش ہی رہو، ڈرپوک کہیں کی۔ فریہ منہ بناتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ کیا سلام دعا کرنا بھول گئی تم دونوں؟ عاصم ملک نے سخت نظروں سے فریہ اور نسا کو دیکھ کر کہا۔ اوہ سوری بابا، السلام علیکم۔ نسا جلدی سے ڈرتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بابا جان۔ فریہ نے بیزاری سے بغیر عاصم صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو دونوں۔ تھوڑی دیر بعد عاصم صاحب کہتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے۔ اللہ حافظ ماما۔ فریہ اور نسا سائمہ بیگم کو خدا حافظ کہتے ہوئے باہر بڑھ گئیں۔ آپ کے نواب زادے کہاں ہیں؟ اشرف ملک نے زیبا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہا ہے، ابھی اٹھا نہیں۔ زیبا بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، بس آوارہ گردی کی کروا لو یا بستر توڑوا لو۔ اشرف صاحب غصے سے اٹھ کر شازل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ بات تو سنے اشرف۔ زیبا بیگم پریشانی سے اشرف ملک کے پیچھے بڑھی۔ اشرف صاحب نے غصے سے شازل کا بلینکٹ کھینچا۔ کیا ہے موم، سونے دینا، رات کو لیٹ آیا تھا، تھوڑی زیادہ پارٹی کر لی تھی۔ شازل نے کمبل میں منہ دیتے کہا، بے شرم اٹھو، تم صرف دنیا میں مفت کی روٹیاں توڑتے آئے ہو۔ اشرف ملک نے غصے سے کمبل کھینچ کر پانی سے بھرا جگ شازل کے اوپر اڈیل دیا۔ شازل ہڑبڑا کر اٹھا۔ ڈیڈ آپ؟ شازل نے کان میں انگلی گھماتے پوچھا۔ کچھ پانی اس کے کان میں بھی چلا گیا تھا۔ ہاں میں۔ کتنے بجے آئے تھے رات تم گھر؟ اشرف ملک نے شازل کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ شازل نے معصومیت سے ماں کی طرف دیکھا، مگر زیبا بیگم نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھا دی کہ خود نمٹو۔ وہ ڈیڈ آ گیا تھا 12 بجے تک۔ شازل نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ 12 بجے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھو۔ اشرف ملک نے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 3 بجے۔ شازل نے سر جھکاتے ہوئے کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یو ہیو اونلی 10 منٹس، فوراً نیچے آؤ اور میرے ساتھ آفس چلو۔ اشرف ملک غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ موم، کہ آپ کے شوہر صبح صبح پی ٹی سر بن جاتے ہیں؟ شازل منہ بناتا وہ بیڈ سے اترا۔ ڈرامے بند کرو، نیچے آؤ۔ زیبا بیگم سر جھٹکتی نیچے چلی گئیں۔ اونلی 8 منٹس لیفٹ۔ اشرف ملک کی تیز آواز پر وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگا۔ اشرف ملک جیسے ہی آفس میں داخل ہوئے، سب لوگ ادب سے انہیں سلام کرنے لگے۔ اشرف ملک شازل کو لیے میٹنگ روم کی جانب بڑھے۔ ارے واہ، آج شازل بھی آیا ہے، یہ تو معجزہ ہو گیا ہے۔ کیسے ہو ینگ مین؟ عاصم ملک مسکراتے ہوئے شازل کے گلے لگے۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، آپ کیسے ہیں؟ شازل مسکراتا وہ بولا، اللہ کا شکر ہے۔ عاصم اب سے شازل آفس میں ہمیں جوائن کرے گا۔ میں چاہوں گا کہ تم اسے کام سکھاؤ، تم سے بہتر کوئی نہیں۔ مجھے یقین ہے تمہارے تجربے سے شازل بہت کچھ سیکھے گا۔ اشرف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بھائی صاحب، میں شازل کو ضرور سکھاؤں گا۔ عاصم ملک مسکراتے ہوئے بولے۔ فریہ آگے کا کیا سوچا ہے؟ فریہ اور اس کی دوست علیشبا گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں جب علیشبا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بس ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، بس اللہ کرے گریجویشن کے بعد اچھی جاب مل جائے۔ فریہ دعا کرتی بولی، مل جائے گی انشاءاللہ، تم فکر مت کرو۔ چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ علیشبا اپنا بیگ اٹھاتی بولی، ہاں چلو۔ فریہ بھی اپنا بیگ اٹھاتی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ عاصم ملک اپنے آفس میں بیٹھے فائلز میں مصروف تھے کہ ان کی سیکریٹری اندر آئی۔
سر ان پیپرز پر سائن چاہیے۔ عاصم ملک کی سیکرٹری افشا نے اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ ٹائٹ فٹنگ شاکنگ پنک رنگ کا سوٹ، اونچی ہیلز پہنے، بال کھلے چھوڑے وہ 24 سالہ لڑکی پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ صبح سے کہاں تھی؟ عاصم ملک نے کھینچ کر افشا کو اپنی گود میں بٹھایا۔ سر کیا کر رہی، کوئی آ جائے گا، افشا ڈرتے ہوئے بولی۔ کسی کی اتنی جرت نہیں کہ بغیر اجازت کمرے میں آئے، عاصم ملک افشا کا گال سلاتے ہوئے بولے۔ اچھا پلیز جلدی سے سائن کر دیں، مجھے سر اشرف سے بھی سائن لینے ہیں، افشا منت کرتے بولی۔ اوکے لاؤ دو۔ عاصم ملک مسکراتے ہوئے سائن کرنے لگے جبکہ افشا کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ فریحہ بیٹا یہ کھیر کا باؤل لے جاؤ، زیبا بیگم نے مسکراتے ہوئے فریحہ سے کہا۔ جی تائی جان۔ فریحہ کھیر کا باؤل لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی جہاں سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اشرف ملک نے آج اپنے چھوٹے بھائی کی فیملی کو کھانے پر بلایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے کھیر کھا رہے تھے۔ عاصم ماشاءاللہ سے اب شاذل نے بھی آفس سنبھال لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ شاذل کی شادی کر دی جائے، اس لیے میری اور زیبا کی خواہش ہے کہ فریحہ کو تم ہمیں دے دو، اشرف صاحب نے مسکراتے ہوئے عاصم ملک سے کہا۔ کھیر کھاتے فریحہ اور شاذل دونوں کو ٹھسکا لگا۔ جی بھائی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، عاصم ملک نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا۔ فریحہ نے شکوہ کنہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عاصم ملک نے ان سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو بس پھر اگلے ہفتے نکاح اور رخصتی کر دیتے، کیونکہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، بس 2 جوڑ میں بیٹی کو بیاہ دو، اشرف صاحب نے ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہوئے کہا۔ شاذل نے ماں کو اشارے سے منع کرنے کو کہا مگر زیبا بیگم نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ جی کیوں نہیں، کر لیتے ہیں اگلے جمعے کو، عاصم ملک نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا۔ اشرف ملک اور عاصم ملک 2 ہی بھائی تھے جو الگ گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، البتہ کاروبار ان کا مشترکہ ہی تھا۔ اشرف صاحب نے بھائیوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بھتیجی کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ مام، ڈیڈ نے کس سے پوچھ کر میری شادی فریحہ کے ساتھ طے کی؟ شاذل غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ بیٹا فریحہ اچھی بچی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ زیبا بیگم نے شاذل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مام مگر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، آپ ڈیڈ کو منع کر دیں، شاذل ضدی انداز میں بولا۔ وجہ؟ کس خوشی میں شادی نہیں کرنی؟ بات سنو تم، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے نہیں، میں نے کہہ دیا نا کہ تمہاری شادی ہوگی تو فریحہ سے ہی، اشرف ملک حتمی لہجے میں بولے۔ پھر آپ میری بات بھی سن لیں ڈیڈ، میں فریحہ سے شادی نہیں کروں گا، شاذل غصے سے اشرف صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر میری بات نہیں مانی تو تمہارا میری جائیداد اور میرے بزنس پر کوئی حق نہیں، اشرف صاحب غصے سے شاذل کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے نکالتے ہوئے بولے۔ یہ آپ کیا کر رہے، جوان اولاد ہے، زیبا بیگم اشرف صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جو اولاد میرا کہنا نہ مانے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جاؤ 2 دن باہر رہو گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، اشرف صاحب نے اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا۔ جی ڈیڈ جا رہا ہوں، مگر جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کروں گا، شاذل غصے سے کہتا ہوا نکل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا، کہاں جائے گا وہ؟ زیبا بیگم پریشانی سے بولی۔ پریشان مت ہو، ٹھوکریں کھا کر خود ہی واپس آ جائے گا، اشرف صاحب کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بابا، آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فریحہ گھر میں داخل ہوتے عاصم ملک کو دیکھتی بولی۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، عاصم ملک نے فریحہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ امی آپ سمجھائیں نا بابا کو، میں شاذل سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، شادی نہیں کرنا چاہتی، فریحہ روتے ہوئے سائمہ بیگم کو دیکھ کر بولی۔ مان جائے نا، شادی تو کچھ عرصے بعد بھی ہو سکتی ہے، ابھی فریحہ کو پڑھنے دیں، سائمہ بیگم نے مدھم آواز میں عاصم ملک کو دیکھ کر کہا۔ تمہاری شے ہے کہ یہ میرے سامنے کھڑی آج بول رہی ہے، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے سامنے بولنے کی؟ بیٹیاں تک تو دے دی نہ سکی، اگر بیٹا ہوتا تو آج شاذل کی طرح وہ بھی میرے پاس کندھے سے کندھا ملا کر بزنس سنبھال رہا ہوتا۔ ان بیٹیوں کا میں کیا کروں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ان پر لٹاتا پھروں، جلدی سے جلد ان کی شادی کر کے ان کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں، عاصم ملک سائمہ بیگم کو ذلیل کرتے ہوئے بولے۔ عاصم ملک کی بات پر سائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ بیٹا ہونا یا نہ ہونا تو خدا کی مرضی ہے، میں اس میں کیا کر سکتی ہوں، سائمہ بیگم نم آواز میں بولی۔ میرے سامنے زبان مت چلاؤ اور اپنی اس بیٹی کو سمجھا دو کہ اس کی شادی ہوگی تو شاذل سے ہی، اور وہ بھی اگلے ہی ہفتے، عاصم ملک غصے سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ فریحہ چلا اٹھی۔ میں نے کہا ہے کہ میں شاذل سے شادی نہیں کروں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ مجھ پر اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، فریحہ چلاتے ہوئے بولی۔ کیا کہا؟ عاصم ملک نے آگے بڑھتے فریحہ کے منہ پر بے تربیت تھپڑ مارے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔
کیا کر رہے ہیں؟ جوان بچی ہے، چھوڑ دیں اسے۔ سائمہ بیگم روتے ہوئے آصف ملک کو پیچھے کرنے لگی۔ نسا روتے ہوئے فریہ کو زمین سے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر شازل سے شادی نہیں کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ آصف ملک سرد لہجے میں بولے۔ سائمہ بیگم نے حیرت سے آصف ملک کو دیکھا۔ یا کیا کہہ رہے ہیں؟ فریہ حیرانی سے بولی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور تم جانتی ہو تمہارا باپ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ آصف ملک کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سائمہ بیگم لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی امی پلیز مجھے معاف کر دے، میں کر لوں گی شازل سے شادی۔ فریہ روتے ہوئے سائمہ بیگم کے گلے لگی۔ سائمہ بیگم نے تکلیف سے آنکھیں میجی۔ دکھ تو انہیں اس بات کا تھا کہ آصف ملک ان کی ساری زندگی کی خدمت محبت کو ان کے منہ پر مار کر چلے گئے تھے۔ کیا تمہارے ڈیڈ تمہیں بزنس سے نکال دیں گے؟ شہلا نے حیرانی سے شازل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں اس لیے انکار کر کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، شازل نے غصے سے کہا۔ وہ لوگ اس وقت کلب میں تھے۔ شہلا اور شازل کونے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہلا اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہیں شازل کو وہ پسند آئی تھی۔ وہ اشرف صاحب سے شہلا کے بارے میں بات کرنے والا تھا، مگر وہ اب تو کبھی نہ مانتے۔ اپنی بھتیجی پر غیر لڑکی وہ کبھی فوقیت نہ دیتے۔ تم جانتے ہو شازل کے ڈیڈ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں دیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم خالی ہاتھ ہو۔ ایسا کرو تم اس سے وقتی طور پر شادی کر لو، بعد میں کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ دینا۔ شہلا نے اسے مشورہ دیا۔ تب تک ڈیڈ بھی واپس پاکستان آ جائیں گے اور تمہارے پاس تمہارا بزنس بھی ہوگا، تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی۔ شہلا کے والدین بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ ان کے واپس آنے پر شہلا شازل کو ان سے ملوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اوکے میری فرینڈ کی کال آ رہی، میں چلتی ہوں، بائے۔ شہلا اس سے ملتی چلی گئی۔ کیا وہ میوں کیوں لٹکا ہوا ہے؟ شازل کے دوست سلمان نے پوچھا۔ یار شازل اسے ساری بات بتاتا گیا۔ تو شہلا کی بات مان لے، آئیڈیا اچھا ہے، سلمان شازل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، اگر اسے میں چھوڑوں گا تو برا مان جائے گا اور بابا کی نظروں میں۔ شازل انکار کرتے ہوئے بولا۔ تو ایسا کرنا کہ اس لڑکی کو اپنے سے پیار کرنے پر مجبور کر، اور جب وہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو اس سے خدا نامے پر سائن کروا لے۔ سب کو یہ لگے گا کہ اس نے تجھے چھوڑا اور تو برا بننے سے بچ جائے گا۔ شازل کے دوست نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ گریٹ آئیڈیا، میں اس طرح برا بھی نہیں بنوں گا۔ شازل مسکراتے ہوئے بولا۔ اشرف صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب شازل گھر کے اندر داخل ہوا۔ لارڈ کے بدھو گھر کے آئے، اشرف صاحب نے شازل کو دیکھ کر طنزیہ کہا۔ اف اشرف صاحب، آپ بینا اسے سانس تو لینے دے، بچہ گھر آیا ہے۔ زیبا بیگم اشرف صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنے بچے کو کہہ دو کہ اس گھر میں تبھی رہ سکتا ہے اگر فریہ سے شادی کے لیے مان جائے گا۔ اشرف صاحب نے اخبار پلٹتے ہوئے کہا۔ بابا میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ شازل سر جھکائے بولا۔ دیکھا، آپ ایسے ہی سے ڈانٹ رہے تھے۔ زیبا بیگم مسکراتے ہوئے شازل کو پیار کرتے بولی۔ اچھی بات ہے کہ اس ضد کیے بغیر مان گئے، اشرف صاحب کہتے اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آن پہنچا۔ ایجاب و قبول کے بعد فریہ رخصت ہو کر 16 سنگار کے شازل کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یا آپ نے اچھا نہیں کیا بابا میری زبردستی شادی کروا کر، مگر میں بھی آپ کے بھتیجے کی ناک میں دم کر دوں گی کہ وہ مجھے خود ہی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فریہ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ ایک سیکنڈ فریہ، تو اس کے بابا کے بھتیجے کا بیٹے کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ فوراً چینج کر کے اس کے ارمانوں کو قتل کر دے۔ فریہ فوراً الماری سے ڈریس لے کر واش روم میں جا گھسی۔ شازل کمرے میں داخل ہوا مگر بیڈ خالی تھا۔ شازل کی نظر واش روم سے نکلتی فریہ پر پڑی۔ کالے رنگ کے شلوار قمیض میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اوہ سوری، وہ ایکچولی مجھے بھاری کپڑوں اور جیولری میں الجھن ہو رہی تھی، اس لیے چینج کر لیا، فریہ معصومیت سے بولی۔ بیچارے کے ارمان پر پانی پھر گیا۔ بہت شوق ہوگا نا مجھے دلہن بن کر انتظار کرتے دیکھنے کا، فریہ نے دل میں لڈیاں ڈالتے سوچا۔ چل شازل، ایکٹنگ شروع کر، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں، شازل نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا کہ فریہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ فریہ اس اچانک آفتاب کے لیے تیار نہیں تھی۔ فریہ تم میری زندگی میں خوبصورت گلاب کی طرح ہو، شازل نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ فریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ارے یہ تو بالکل مجنوں کی اولاد ہے، کیسے پیچھا چھڑوایا اس سے؟ اچھی، فریہ زور سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چھینکی کہ ایک پل کے لیے شازل بھی گھبرایا۔ آئی ایم سو سوری، اچھی، فریہ معذرت کرتے ہوئے ایک بار پھر چھینکی۔ شاید سردی لگ گئی ہے، سر بھی بہت درد کر رہا ہے، فریہ اپنا سر دباتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، آپ آرام کرو نا، آؤ، شازل اسی لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ پین کلر دوں آپ کو جانم؟ شازل اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا۔
توبہ کس قدر چپکو ہے، فریہ نے جھنجھلا کر سوچا۔ نہیں نہیں، میں بس آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ فریہ کمبل کے اندر منہ کرتے لیٹ گئی۔ شاذل اس کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ فریہ رات کو اس انسان کو اتنی لاتیں مارے کہ بیچارہ خود ہی تنگ آ جائے۔ فریہ مسکراتے آنکھیں موند گئی۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ فریہ تو سکون کی نیند سوئی تھی، جبکہ بیچارے شاذل کو فریہ کی لاتوں نے سونے ہی نہیں دیا۔ لڑکی ہے کہ گھڑی کی سوئی پوری رات 360 کے زاویے پر گھومتی رہی، پاگل۔ شاذل غصے سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تو یہ پہلی رات تھی، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ فریہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آئے تھے۔ دونوں مسکراتے ہوئے اپنے خوش ہونے کا ہر طرح سے اعلان کر رہے تھے۔ فری یہ چیز آملیٹ لو نا، شاذل نے آملیٹ فریہ کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ فری؟ اشرف صاحب نے آئی برو جھکا کر اپنے سپوت کو دیکھا۔ جی بابا، اب آپ کے لیے یہ فریہ ہے، مگر میرے لیے میری پیاری فری۔ شاذل نے فریہ کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ ترسے ہوئے انسان بس کر دے، ہر وقت بس چپکنے کی ہی کوشش کرتا ہے۔ فریہ نے شاذل کی طرف مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، منہ پر تو کہہ نہیں سکتی تھی، جیسے آپ ماموں کے پیار سے زیبو کہتے ہیں۔ شاذل نے اشرف صاحب کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے ناشتہ کرو بے شرم۔ زیبا بیگم نے اسے چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو، یہ لو تم دونوں کی شادی کا تحفہ۔ اشرف صاحب نے ایک اینولپ شاذل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے بابا؟ شاذل نے اشرف صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کشمیر کی ٹکٹس ہیں، تم اور فریہ خوب انجوائے کرو۔ اشرف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تائی جان ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ فریہ اداسی سے بولی۔ بیٹا یہ دن ہے گھومنے کے، گھوم پھر کر آ جاؤ، پھر بچوں کے بعد موقع ہی نہیں ملتا۔ زیبا بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ اللہ، دونوں ماں بیٹا بہت ہی اسپیڈ میں ہیں، شادی کے اگلے ہی دن بچوں پر بھی پہنچ گئے۔ کیا ہوگا تیرا فریہ، بس جلدی سے یہ چپ کو مجھ سے اکتا جائے۔ فریہ نے زیبا بیگم کی بات پر انہیں اسمائل پاس کی اور کیا ہی کرتی۔ جی بابا، انشاءاللہ ہم بہت مزہ کریں گے، شاذل مسکراتے ہوئے بولا۔ افشا آج لنچ کے لیے باہر چلیں گے؟ افشا کافی دینے آئی تو عاصم صاحب مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ضرور۔ افشا عاصم ملک کے ہاتھ کو سہلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سارے دن افشا کے ساتھ گزار کر عاصم ملک آدھی رات کو گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، سائمہ بیگم صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کب سے لاؤنج میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرا انتظار کرنے کو؟ یہ توجہ کھینچنے کی اچھی اونچی حرکتیں مت کیا کرو۔ عاصم ملک بیزاری سے سائمہ بیگم کو دیکھتے بولے۔ میں تو بس، سائمہ بیگم اپنے آنسو پیتے بولی۔ کیا میں تو بس؟ میرا انتظار مت کیا کرو، عاصم ملک کہہ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگے جب سائمہ بیگم بولی۔ کھانا لگاؤں؟ کھا کر آیا ہوں، عاصم ملک کہتے بغیر انہیں دیکھے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، مگر شاید آپ کو پرواہ نہیں، سائمہ بیگم اپنے آنسو پوچھتے بولی۔ کیا تم اس کے ساتھ ہنی مون پر جا رہے ہو؟ شہلا چلاتے ہوئے بولی۔ یار شہلا، یہ سب ہماری ہی لیے کر رہا ہوں، شاذل اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وعدہ کرو کہ تم مجھے بھولو گے تو نہیں، شہلا نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ ہاں ہاں بابا، تمہیں بھول سکتا ہوں کیا؟ بس ایک بار اسے شیشے پہ اتار کر اس سے پیچھا چھڑوا لوں گا، پھر تم اور میں ہی ہوں گے ساتھ، شاذل مسکراتے ہوئے بولا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، بائے، شہلا نے کہتے فون رکھ دیا۔ سامان پیک کر لیا؟ شاذل نے کمرے میں آتے فریہ سے پوچھا۔ جی کر لیا، میں کہہ رہی تھی کہ ہم ماما بابا سے مل کر چلیں، فریہ نے شاذل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، ضرور چلتے، مگر ہماری 1 گھنٹے میں فلائٹ ہے، اگر ہم وہاں گئے تو فلائٹ نکل جائے گی، آ کر ملیں گے، شاذل نے کہتے ہوئے فریہ کا ہاتھ پکڑا اور ماں باپ سے ملتا ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ 4 گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد وہ کشمیر پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچے تو پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ اف، میرے ساتھ ہی چھچورا کم تھا کہ کمرے کا ماحول بھی رومانٹک بنا دیا ان ہوٹل والوں نے، فریہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ اس نے چینج کرنے کے لیے سوٹ کیس کھولا، مگر سوٹ کیس کھولتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اندر اس کے سوٹوں کے بجائے نائٹ سوٹ بھرے پڑے تھے، جو کہ وہ اپنے چھچور شوہر کی موجودگی میں تو نہیں پہن سکتی تھی۔ اس سوٹ کیس کی پیکنگ ملازمہ نے کی تھی، یقیناً زیبا بیگم نے یہ سب رکھوایا ہوگا۔ اس کا دوسرا بیگ کمرے میں نہیں تھا۔ سنیں شاذل، میرا دوسرا سوٹ کیس کمرے میں نہیں ہے، فریہ نے پریشانی سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ نیچے ہی رہ گیا ہو، میں صبح منگوا لوں گا، تم ابھی کچھ اور پہن لو کیونکہ ایسے اچھا نہیں لگتا، سب سو گئے ہوں گے، شاذل نے فریہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالآخر فریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سوٹ کیس میں سے ایک نائٹ سوٹ نکال گئی۔
جس کے اوپر سلک کا گان تھا اور چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہی تھی یار؟ مجھے بھی چینج کرنا ہے، کب سے انتظار کر رہا تھا۔ شازل فریہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تو صرف چینج تھوڑی کرنے گئی تھی، میک اپ بھی اتارنا تھا۔ فریہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شازل لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر نکلا۔ یار اب بہت لمبا ہو گیا یہ ڈرامہ، مجھے جلدی سے فریہ کو بھلا پھسلا کر سائن کروانے ہوں گے تاکہ واپس جا کر شیلا اور میں ایک ہو سکیں۔ شازل بیڈ پر لیٹتا فریہ کو اپنے حصار میں لے گا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فریہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ کمرے کا اتنا رومانٹک ماحول ہے اور میری بیوی یعنی محبت کے تم میرے پہلو میں ہو، اس سے حسین کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ شازل نے اس کی تھوڑی پکڑتے بولا، چلو مجھے کس دو۔ شازل آنکھیں بند کر کے فریہ کی طرف جھکا ہی تھا کہ فریہ نے اس کے لبوں پر 4 انگلیوں کا تھپڑ لگایا۔ شازل نے بھلا کر اسے دیکھا۔ ایسی واہیات حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کریں۔ فریہ گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی، تو کیا بانوں کے ساتھ کیا کروں؟ شازل نے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا، جس پر فریہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا بتاؤ نا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ شازل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ایک تو 100 بے شرم مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوا ہوگا، کہاں پھنس گئی میں؟ فریہ اپنے غصے کو ضبط کر کے سوچ کر رہ گئی۔ محبت؟ میں نے کبھی محبت کا سوچا ہی نہیں، فریہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ شازل نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے۔ محبت میں آپ کا دل اور دماغ آپ کی نہیں سنتا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا دل اور دماغ میرے قابو سے باہر ہو۔ فریہ کہتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ شازل بھی خاموشی سے دوسری طرف لیٹ گیا۔ عاصم ملک ریسٹورانٹ میں افشا کا ہاتھ تھامے سے باتوں میں مشغول تھے کہ اپنے دوست کے ساتھ وہاں آتے اشرف صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ایک کام کرتے ہیں طلحہ، کہیں اور چلتے ہیں، میرا یہاں دل نہیں۔ اشرف صاحب نے اپنے دوست کو کہا۔ لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ اس ریسٹورانٹ سے کھانا ہے، اشرف صاحب کی دوست بولی۔ ہاں مگر پلیز کہیں اور چلتے ہیں۔ اگر اشرف صاحب کے دوست عاصم صاحب کو کسی لڑکی کے ساتھ اور وہ بھی ان کی سیکرٹری کے ساتھ دیکھ لیتے تو اشرف صاحب کی کیا عزت رہ جاتی۔ اشرف صاحب بعد میں عاصم صاحب کی کلاس لینے کا سوچ کر فوراً وہاں سے نکلے۔ وہ دونوں اپنی تھکن اتار کر باہر گھومنے کے لیے نکلے تھے۔ اونچے اونچے درخت، آبشار سے بہتا ہوا پانی، لکڑی کا پل جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، اس قدر خوبصورت منظر آنکھوں میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ شازل اور فریہ چلتے ہوئے پتھروں پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے جہاں سے آبشار کا پانی بہتا ہوا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کے دوش پر فریہ کے لمبے بال تیزی سے اڑ رہے تھے۔ شازل جو اس کے پیچھے آیا تھا، اس کے منہ پر بری طرح بال لگے تھے۔ رہنے دو، باندھو مت، ایسے اچھے لگ رہے ہیں۔ فریہ جو بال باندھ ہی رہی تھی، شازل اسے دیکھ کر بولا۔ اپنی بات پر وہ خود بھی حیران تھا۔ وہ بے اختیار ہی کیا اٹھا تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ فریہ کے بالوں کو چھو لے۔ فریہ وادی کو دیکھنے میں مگن تھی جب شازل نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو خوشبو اپنے اندر اتاری۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی طرف کیوں کھینچا جا رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے چل رہے تھے جب ایک ٹرک تیزی سے وہاں آیا۔ فریہ کا پیر پھسلنے لگا تھا کہ شازل نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ایک طرف کیا۔ کیا کر رہی ہو یار، ابھی گر جاتی۔ شازل نے خوفزدہ چہرے کے تاثرات لیے فریہ کو دیکھا۔ اگر وہ فریہ کو نہ سنبھالتا تو وہ کھائی میں جا گرتی۔ فریہ بس غائب دماغی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ کیا کسی اس کی بھی کوئی فکر کر سکتا ہے۔ پہلی بار شازل کو کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اگر فریہ گر جاتی، یہ سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ جب سے ہوٹل واپس آئے تھے، فریہ بہت خاموش سی تھی۔ کیا ہوا فریہ، تم اتنی خاموش کیوں؟ شازل نے اسے کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ شازل، میں یہ ڈرامہ اب اور نہیں کر سکتی، فریہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ کیسا ڈرامہ؟ شازل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں تنگ کر رہی تھی کہ کبھی تمہاری شرٹ جلا دی، تمہارے کپڑوں پہ جوس گرا دیا، تمہیں رات کو بیڈ سے گرا دیا، مگر میں فیک بنتے تھک گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم الگ ہو جائیں، بس تم کسی کو مت بتانا کہ میں نے تم سے علیحدہ ہونے کی بات کی ہے، ورنہ بابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ فریہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اداکاری کرتے تھک چکی تھی۔ مگر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ شازل نے فریہ کی نم آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میں نے بچپن سے بابا کو بس ماما پر حکم چلاتے اور ذلیل کرتے ہی دیکھا ہے۔ میں سائمہ بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اپنی ماں کی طرح گھر پر گھٹ گھٹ کر نہ جینا پڑے، مگر بابا نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ فریہ روتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ شازل پیچھے کھڑا دور خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ تو فریہ خود کہہ گئی تھی، مگر اسے نہ جانے کیوں خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسے فریہ کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔
اگلی صبح شازل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے ہی معصومیت سے سوتی فریہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس کے بالوں کا دیوانہ تھا۔ شازل نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور بڑی فرصت سے اسے نہارا۔ فریہ تھوڑا سا کسمسائی تو شازل فوراً سے آنکھیں بند کر گیا۔ اللہ، میں سوتے میں اتنی قریب آ گئی اس چچندر کے۔ ماما صحیح کہتی تھی فریہ ڈھنگ سے سویا کرو، مگر میں نہیں مانی، اب بھگتو۔ فریہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ شازل اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو عاصم؟ اشرف صاحب نے عاصم ملک سے پوچھا۔ وہ آج اپنے چھوٹے بھائی سے دو ٹوک بات کرنے ان کے گھر آئے تھے۔ کیا وہ بھائی صاحب سب خیریت تو ہے؟ عاصم ملک پریشانی سے بولے۔ ابھی کا تو نہیں پتا، مگر مجھے ڈر ہے کہ جس طرح کی تمہاری حرکت ہے آگے خیر نہیں رہے گی۔ اشرف صاحب غصے سے گرجے۔ ہوا کیا ہے؟ عاصم ملک نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے اور افشا کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ چائے لاتی سائمہ بیگم کے ہاتھ کانپے۔ اوہ، تو آپ کو پتہ چل ہی گیا۔ عاصم صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ عاصم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اشرف صاحب نے عاصم ملک کو سمجھانا چاہا۔ بھائی صاحب، یہ میری زندگی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ میں اور افشا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس لیے آپ اس سے دور رہیں۔ عاصم ملک سارے لحاظ بلائے طاق رکھتے بولے۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، جب تم ٹھوکر کھاؤ گے تو میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ اشرف صاحب غصے سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلے۔ سائمہ بیگم اپنے آنسو پیتے واپس کچن میں چلی گئیں۔ وہ لڑکی کون ہے؟ امتیاز نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے افشا سے پوچھا۔ سر عاصم کی چھوٹی بیٹی ہے نسا، افشا نے امتیاز کو بتایا۔ کافی خوبصورت ہے، امتیاز خباثت سے مسکراتے بولا۔ چپ کر کے اپنا کام کرو، افشا نے اسے کام کی طرف متوجہ کیا۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اسی وجہ سے عاصم ملک نسا کو پک کر کے آفس ہی لے آئے تھے۔ تھوڑا سا کام کر کے وہ اسے ساتھ لے جانے والے تھے۔ بور تو نہیں ہوئی آپ؟ عاصم ملک نے آفس میں داخل ہوتے پوچھا۔ نہیں بابا، نسا نے دھیما سا مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو چلے، ہو گیا میرا کام۔ عاصم ملک نسا کو لے کر آگے بڑھے۔ امتیاز کی نظروں نے دور تک نسا کا پیچھا کیا۔ شازل اور فریہ واپس آ چکے تھے۔ شازل جب سے آیا تھا کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا اگر فریہ نے دوبارہ اس سے الگ ہونے کی بات کی تو وہ کیا کرے گا، جبکہ فریہ نے ابھی تک دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ نہ جانے آنے والے وقت میں ان دونوں کے لیے کیا لکھا تھا۔ شازل یہی سوچتے میں مصروف تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ کہاں تک پہنچا تیرا پلان؟ سلمان نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، شازل بسارے سے بولا۔ کیا مطلب؟ تو نے خود ہی کہا تھا نا کہ تو اس کو پیار کی جال میں پھنسا کر اسے چھوڑ دے گا، تو اب کیا ہوا؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یار، میں نے کہا تھا کہ میں فریہ کو بھلا پھسلا کر خلا کے پیپرز پر سائن لے لوں گا تاکہ میں برا نہ منوں، مگر شازل اس بات سے باخبر فون پر بات کر رہا تھا کہ باہر کھڑے اشرف صاحب اس کی ساری باتیں سن چکے ہیں۔ اشرف صاحب غصے سے واپس مڑ گئے۔ مگر کیا؟ سلمان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم یار، مگر میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے دور جانے کا سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیا ہے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شازل جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر شیلا کا کیا؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ شازل نے فون بند کر دیا۔ جو تم کر رہی ہو نا سب معلوم ہے مجھے، امتیاز نے افشا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، افشا چلاتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، میں جا کر سب کچھ عاصم صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ تمہاری کیا اصلیت ہے۔ امتیاز اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ رکو رکو، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ افشا اسے رکتے بولی۔ اب آئی نا لائن پر؟ امتیاز طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے عاصم کی بیٹی چاہیے۔ امتیاز افشا کو دیکھ کر بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، افشا دبی دبی آواز میں چلائی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، امتیاز کہہ کر جانے لگا۔ رکو، سوچنے دو مجھے کچھ، میں اسے کالج سے اٹھوا لوں گی، لیکن کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہ کام کرنا ہوگا ہمیں، افشا پریشانی سے بولی۔ ایک حویلا خاموشی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ شازل شہلا کے فلیٹ پر آیا تھا۔ وہ اس سے اپنی الجھن شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شازل کو یہ تو کہہ دیا کہ میرے بابا ابراڈ میں ہیں، مگر اب امیر باپ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے تو شازل سے یہ سوچ کر دوستی کی تھی کہ اگر اس سے شادی ہو گئی تو میں امیر ہو جاؤں گی۔ بتاؤ انزلہ، میں کیا کروں؟ شہلا پریشانی سے بولی۔ تم ایسا کرو کہ کسی نقلی باپ کو ہائر کر لو، شادی کے بعد کہہ دینا کہ تم اپنے ڈیڈ سے زیادہ بات نہیں کرتی، اس کی دوست نے مشورہ دیا۔ واہ، کیا پلاننگ تھی! شازل تالیاں بجاتے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تم اس قدر پیسوں کی پجارن ہوگی، میں نے سوچا نہیں تھا،
مطلب میرے ساتھ دوستی محبت وہ سب تمہاری پلاننگ تھی میرے جائیداد کے لیے؟ شاذل طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں شاذل، ایسی بات نہیں، شہلا نفی میں سر ہلاتے بولی۔ ایکچولی یو نو واٹ، تھینک یو سو مچ شہلا کہ تم نے ایسا کیا۔ اگر تم یہ سب نہ کرتی تو میں کیسے جان پاتا کہ اصل محبت اور دل لگی میں فرق کیا ہے؟ تم نے میرے پیسوں کے لیے مجھ سے محبت کی اور میں نے فریہ سے جانا کہ محبت بے غرض ہوتی ہے، وہ دل کی بہت صاف ہے اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر تمہاری وجہ سے میں جان پایا کہ واقعی میں محبت تو مجھے اس سے ہے، کیونکہ میں نے اس کی خوبصورتی سے نہیں، اس کے دل سے محبت کی ہے۔ کوشش کرنا کہ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، شاذل کہہ کر اس کے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے شہلا اپنی بیوقوفی پر دانت پیس کر رہ گئی۔ چھوڑ دے انکل، مجھے جانے دے، نسا روتے ہوئے بولی۔ وہ کالج کے باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی گارڈ کا دھیان ہٹا کسی نے اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ منہ بند کر کے بیٹھ میڈم، آتی ہوں گی، وہ آدمی نسا کے منہ پر کپڑا ٹھوستے ہوئے بولا۔ امتیاز کیبن میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ شہلا بھاگتے ہوئے آئی۔ چلو جلدی کرو، نسا کو میرے بندوں نے اٹھا لیا ہے۔ شہلا امتیاز کو لے کر آفس سے باہر نکلی۔ اشرف صاحب اپنے آفس میں بیٹھے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے کہ ان کا فون بجا۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت؟ اشرف صاحب نے سائمہ بیگم کا فون اٹھائے تھے پوچھا۔ اشرف بھائی، نسا ابھی تک گھر نہیں آئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، میں کب سے عاصم کو فون کر رہی ہوں مگر فون نہیں اٹھا رہے، سائمہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ بھابھی آپ پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اشرف صاحب نے انہیں تسلی دیتے فون بند کیا۔ سر بہت بری خبر ہے، اشرف صاحب کا امپلائی صفدر بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا ہوا؟ اشرف صاحب نے صفدر کو دیکھتے پوچھا۔ سر وہ صفدر جیسے جیسے ساری بات بتاتا گیا ویسے ویسے اشرف صاحب کا اطمینان جاتا رہا۔ عاصم کہاں ہے؟ اشرف صاحب چلاتے ہوئے عاصم ملک کے کیبن میں داخل ہوئے۔ کہاں ہو عاصم؟ اشرف صاحب بری طرح چلا رہے تھے۔ کیا ہو گیا بھائی، واش روم میں تھا، سب خیریت ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ عاصم ملک نے واش روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ اشرف صاحب فوراً سے عاصم ملک کا ہاتھ پکڑتے انہیں لے کر باہر کی طرف بڑھے۔ بھائی مگر ہوا کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ عاصم ملک نے پھر سوال کیا۔ چپ کر کے چلو، سمجھ آ جائے گی تمہیں، اشرف صاحب انہیں کہتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ اشرف صاحب عاصم ملک کو لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے۔ بھائی آپ یہ کہاں لے کر آئے ہیں؟ عاصم ملک نے حیرانی سے پوچھا۔ خاموش کھڑے رہو، اشرف صاحب نے غصے سے عاصم ملک کو دیکھتے کہا۔ تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس سے پہلے کہ اس گھر والوں کو پتہ چلے اس کے غائب ہونے کا، ہم اس کے گھر کے قریب پھینک دیں گے۔ افشا امتیاز کو دیکھ کر بولی۔ یہ تو افشا کی آواز ہے، یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ عاصم ملک نے حیرانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، امتیاز کہتا کمرے کی طرف بڑھا۔ صفدر آگے بڑھو۔ اشرف صاحب کے کہنے پر صفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ پیچھے پولیس بھی داخل ہو گئی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، نیسا امتیاز کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر خوفزدہ سے چلائی۔ صفدر دروازہ کھلواؤ، اشرف صاحب چلائے۔ افشا جو بھاگنے لگی تھی، لیڈی کانسٹیبل نے تھپڑ مارتے اسے زمین پر پھینک دیا۔ پلیز جانے دو، نیسا چلائی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ امتیاز نے اسے بیڈ پر دھکا دیا کہ اچانک دروازہ دھڑ دھڑانے لگا۔ امتیاز گھبرا گیا۔ پولیس نے دروازے پر بندوق چلائی اور کنڈی توڑ کر اندر داخل ہو۔ اندر بیڈ پر روتی ہوئی لڑکی دیکھتا عاصم صاحب کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ نیسا بچے، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اشرف صاحب کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ نیسا بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ اشرف صاحب نے آگے بڑھتے اسے اپنے گلے سے لگایا کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کمینے، کون ہے تو، اور تیری ہمت کیسے میری بیٹی پر بری نظر ڈالنے کی؟ عاصم ملک غصے سے امتیاز پر پل پڑے۔ دیکھیے چھوڑیں اسے، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، پولیس نے عاصم ملک کو پیچھے ہٹاتے کہا۔ بول، کیوں کیا یہ سب؟ پولیس آفیسر نے امتیاز کو تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا۔ یہ افشا عاصم ملک اور اشرف ملک کے امپورٹنٹ کی بیٹی ہے اور یہاں ان کے راز جاننے کے لیے آئی تھی، اور کمپنی میں جو بھی نقصان ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ملک انڈسٹریز سے ڈیزائن چرا کر اپنے باپ کی کمپنی میں دیتی ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اسے بلیک میل کیا کہ مجھے عاصم ملک کی بیٹی چاہیے، ورنہ عاصم ملک کو اس کی سچائی بتا دوں گا، اور اس پر وہ مان گئی۔ امتیاز روتے ہوئے بولا۔ عاصم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب کچھ نہیں۔ افسا آگے بڑھتی عاصم سے بولی ہی تھی کہ عاصم ملک نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کیا کچھ نہیں کیا، تم سے محبت کی، تمہیں عزت کی، شادی کرنے والا تھا تم سے، اور تم نے میری ہی بیٹی۔ دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، عاصم ملک چلاتے ہوئے بولے۔ پولیس افشا اور امتیاز کو ہتھکڑی پہنا کر لے گئی۔ نیسا میری جان، عاصم ملک نیسا کی طرف بڑھا۔ تایا جان، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔
عاصم ملک نسا کی طرف بڑھنے لگے کہ نسا اشرف صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، جی میری جان چلتے ہیں۔ اشرف صاحب اس لیے آگے بڑھے۔ نسا میری بچی۔ سائمہ بیگم روتی ہوئی نسا سے جا لپٹی۔ فریہ بھی روتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ بہن کا سن کر وہ ماں کے پاس آ گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ سائمہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ بابا کی محبوبہ نے مجھے اغوا کیا تھا اور بھیڑیے کے آگے ڈال دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا تایا جان وقت پر آ گئے، نسا شفاق انداز میں بولی۔ نسا کی بات پر فریہ نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ عاصم ملک نے تکلیف سے آنکھیں مرچی۔ اپنی ضد اور انا میں وہ کتنے لوگوں کو نقصان کر چکے تھے۔ بھابھی آپ نسا کو لے کر کمرے میں جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، اشرف صاحب نے سائمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ تایا جان آپ کو کیسی ملی نسا؟ فریہ نے سوال یا نظروں سے اشرف صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جب میں نے عاصم کو افشا کے ساتھ دیکھا تھا تبھی میں نے صفدر کو افشا کے پیچھے لگا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور پھر صفدر افشا کی جاسوسی کرنے لگا۔ اس دن وہ بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ افشا نے نسا کو اغوا کر لیا۔ تبھی ہم نے افشا کا پیچھا کیا اور فوراً سے پولیس لے کر وقت پر پہنچ گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے کچھ ہوا نہیں۔ بیٹا جاؤ تم بھی آرام کرو، آج یہیں رک جاؤ، میں شازل کو بتا دوں گا۔ اشرف صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ فریہ سر ہلاتی ہوئی نسا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو آگ لگا دی۔ عاصم ملک اشرف صاحب کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو عاصم، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ سائمہ بھابھی نے ساری زندگی تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تمہاری اولاد کو پالا پوسا، مگر بدلے میں تم نے کیا کیا؟ بیٹا نہ ہونے کا طعنہ، ہر بات میں تذلیل کرنا۔ مجھ سے پوچھو جس کی بیٹی نہیں۔ فریہ کے آنے سے پہلے ہمارا گھر سونا تھا، مگر فریہ کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ گئی۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، نہ جانے تم نے انہیں زحمت کیوں سمجھ لیا۔ اشرف صاحب افسوس سے بولے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ آپ بتائیں مجھے۔ عاصم ملک بچوں کی طرح روتے بولے، صبر کرو، زخم بڑھنے میں وقت لگتا ہے، وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ اشرف صاحب انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولے، السلام علیکم تایا جان۔ السلام علیکم تائی جان۔ فریہ گھر میں داخل ہوتے بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ تمہارے بغیر تو ہمارا گھر سونا ہو گیا تھا۔ اشرف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زیبا بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ فریہ مسکراتے ہوئے اشرف صاحب اور زیبا بیگم سے لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی شازل بھی گھر میں داخل ہوا۔ تم کہاں غائب ہوتے ہو؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں تھے اتنے دنوں سے اور آفس بھی نہیں آ رہے تھے تم؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اشرف صاحب نے اسے دیکھتے ہی غصے سے لتاڑا۔ شازل جس شاید فریہ سے یا پھر شاید خود سے ہی بھاگ رہا تھا، وہ فریہ سے سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فریہ الگ ہونے کی بات نہ کر لے۔ ڈیڈ وہ میں بس شازل کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے، بہانہ بنائے۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو نا کہ میں نے تمہاری زبردستی شادی کروائی؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا فریہ سے، اسی بات کی سزا دے رہے ہو نا ہمیں؟ تو ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، تم طلاق کے پیپرز بنواؤ۔ میں نے ہی زبردستی رشتہ تم پر مستلط کیا تھا نا، اب میں ہی ختم کرتا ہوں اسے۔ اشرف صاحب غصے سے گرجے۔ اشرف یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیبا بیگم حیرانی سے بولی۔ فریہ بس اس سب میں خاموش کھڑی تھی۔ عاصم صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اس کی کوئی چاہ نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فریہ کو کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتا، بیوی ہے وہ میری۔ شازل اشرف صاحب کو دیکھتے بولا، اچھا بیوی؟ تو تم اپنے دوست کو کیا کہہ رہے تھے کہ تم فریہ کو بہت جلد چھوڑ دو گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم نے نہیں، اس نے تمہیں چھوڑا تاکہ تم سے جائیداد نہ چھینی جائے۔ اشرف صاحب کی بات پر فریہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے۔ فریہ آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا میں جانتا ہوں پہلے میں نے ایسا سوچا تھا، لیکن مجھے فریہ سے سچی محبت ہو گئی، میں واقعی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ پلیز بابا آپ ناراض مت ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ شازل اشرف صاحب کے ہاتھ تھامتے بولا، تو جا کر میری بیٹی کو مناؤ، اگر وہ مان گئی تو میری طرف سے بھی معافی۔ شازل کمرے میں داخل ہوا جہاں فریہ روتے ہوئے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شازل نے حیرت سے فریہ سے پوچھا۔ کہا تھا نا تم سے میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مگر افسوس کہ تم تایا ابو کے بیٹے ہونے کے باوجود اپنے چچا پر چلے گئے، مگر میں یہ سب نہیں سہوں گی، ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں۔ فریہ روتے ہوئے بولی۔ فریہ لسن، ادھر آؤ۔ شازل نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ چھوڑو مجھے، فریہ چلائی، مگر شازل نے بازو نہ چھوڑا۔ یہ سچ ہے کہ جس طرح تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری
مجھے آہستہ آہستہ عادت ہونے لگی، اور جانے کب تم میرے دل میں گھر کر گئی مجھے سچ میں نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں، بلکہ شاید تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، مگر پلیز ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لو یار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں گراؤں گا نہیں، بلکہ اگر تم گرو گی تو تمہیں سنبھال لوں گا، پلیز ایک موقع دے دو، شازل التجائی لہجے میں بولا۔ وعدہ کرو کہ مجھے پڑھنے دو گے، فریہ نے شازل کو طرف دیکھ کر کہا۔ وعدہ، شازل نے فوراً سے کہا، مجھے ہمیشہ عزت دو گے اور میری عزت کرواؤ گے۔ فریہ نے ایک اور وعدہ چاہا۔ وعدہ، شازل نے پھر سے کہا، اور اگر ہماری بیٹی ہوئی اور بیٹا نہ ہونے پر تم مجھے طعنہ نہیں دو گے، وعدہ؟ فریہ شازل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ارے میری جان، مجھے ایک نہیں تمہاری جیسی 4 گڑیاں چاہیے، اور ہاں پہلے ہی بتا دوں ان کے بال تم اپنے جتنے لمبے ہی رکھنا۔ شازل نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فریہ نم آنکھوں سے آنکھیں موند گئی۔ محبت سے زیادہ اس کے لیے عزت، اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ ضروری تھی۔ محبت کا کیا، وہ بھی ہو ہی جاتی۔ اسمائل کریں پلیز، فوٹوگرافر کے کہنے پر شازل نے مسکراتے ہوئے اپنی گود میں حورین کو لیتے فریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج فریہ کی ماسٹر ہو جانے کی خوشی میں سیلیبریشن رکھی گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے فری، شازل فریہ کے گال پر بوسہ دیتے بولا، جس پر حورین کھلکھلانے لگی۔ بہت ہی بے شرم، وہ بچی گود میں پکڑی ہے اور پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، تو کیا ہوا، اپنی ہی بچی ہے، شازل نے کہتے کھلکھلاتے حورین کے گال پر بوسہ دیا۔ فریہ اسے دیکھ کر دھیما سے مسکرائی۔ شازل واقعی اپنی بات کا پکا تھا، وہ اپنی بیٹی کا دیوانہ تھا اور اس نے فریہ کے سارے خدشات ختم کر دیے تھے۔ عاصم ملک خاموشی سے کونے میں کھڑے تھے۔ ان 2 سالوں میں سائمہ بیگم نے ان سے بالکل بات چیت ختم کر دی تھی۔ وہ نیسا کے کمرے میں رہتی تھی، سائمہ بیگم نے ان کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عاصم ملک اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھے۔ فریہ اور نیسا کو بھی وہ پیار اور شفقت دینے کی کوشش کر رہے تھے جو بچپن میں نہ دے سکے۔ میں مانتا ہوں سائمہ، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، مگر کیا تم ساری باتیں بھلا کر مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ وعدہ کرتا ہوں مایوس نہیں کروں گا، یہ سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ عاصم ملک ہاتھوں میں گلاب لیے سائمہ بیگم کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولے۔ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ فریہ اور نیسا ماں کو امید سے دیکھ رہی تھیں۔ سائمہ بیگم بری طرح سے رونے لگی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی دکھ نہیں دوں گا، عاصم ملک نے سائمہ بیگم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فریہ اور نیسا بھی مسکراتے ہوئے ماں باپ کے گلے لگیں۔